نظام سرمایہ داری اس میں شبہ نہیں کہ ملوکیت کی گرہیں کسنے کے لیے شوات کی سحر آفرینی بڑی مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے ذرا بھی علم و عقل سے کام لینا شروع کر دیا تو اس طلسم سامری کی نگاہ فریبی کا جال دھواں بن کر اڑ جائے گا۔ اس کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اپنے کھبی اس پر بھی غور کیا ہے کہ سرکس کا شیر اتنی مہیب قوتوں کے باوجود رنگ ماسٹر کے سامنے بکری کیوں بنا رہتا ہے؟ اس لیے کہ اسے متواتر بھوکا رکھا جاتا ہے۔ بھوک وہ مؤثر ترین حربہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے قوی ہیکل سرکشوں کو گردن جھکانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ انسانی دنیا میں اس حربہ کا نام نظام سرمایہ داری ہے، جو حکمت ابلیسی کا نادر شاہکار ہے۔ اس میں عیار طبقہ رزق کے سرچشموں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح جب لوگ روٹی کے لیے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ان سے جو کام چاہتا ہے لیتا ہے۔ دین خداوندی نظام سرمایہ داری کے خلاف کھلا چیلنج تھا، وہ اسے جڑ بنیاد سے اکھیڑنے کے لیے آلف تھا۔ نظام سرمایہ داری کی عمارت فاضلہ دولت یعنی ضرورت سے زیادہ سرمایہ جمع رکھنے کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ قارون نے اس بنیاد کو ہی منہدم کر دیا اور ضرورت سے زیادہ دولت جمع کرنے والوں کو غضب جہنم کا مستحق قرار دیا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ 9/34 جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپاوا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ 9/35 نظام سرمایہ داری کی بنیاد فاضلہ دولت پر ہوتی ہے۔ یہ فاضلہ دولت زمانہ قدیم میں زمینداری سسٹم سے حاصل ہوتی تھی اور عصر حاضر میں نظام کارخانہ داری انڈسٹری کی روح سے اکٹھی کی جاتی ہے۔ قرآن کریم نے نظام زمینداری کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ زمین تمام نوع انسانوں کے لیے رزق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی۔ 55/10 زمین کو ہم نے تمام مخلوق کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اسے سویا کا نئے ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر 41/10 ہر ضرورت مند کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اس سے جس قدر رزق پیدا ہوتا ہے اس میں کاشتکار کی محنت شامل ہوتی ہے، اور باقی سب کچھ فطرت کی طرف سے بلومزد و معاوضہ ملتا ہے۔ زمیندار فطرت کی ان بخشاشوں کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتا ہے، اور کاشتکار کی محنت کا بیشتر حصہ بھی ہتھیا لیتا ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بڑے دلنشیں انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سورہ واقعہ 63 اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو 66 اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے، اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دیتے ہو، اب بتا کہ اس بیج سے فصل کون آگاتا ہے؟ کیا یہ تم کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی کے الفاگنی کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے الفاگ ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے، اس طرح تہس نہس کے تم سر پکڑ کر بیٹھ جا اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیکار میں گئے۔ پھر تم ذرا اس پانی پر غور کر او جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ اگر ہمارا قانون مشیت ساتھ نہ دیتا اور جس طرح تلخ ونمکین پانی سمندر میں تھا ویسا ہی یہ بادلوں سے برستا تو کھیتی کا اگنا تو ایک طرف تم خود بھی زندہ نہ رہ سکتے۔ اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو۔ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھ دینا، رنگخس میں شعلے کو نہا کر دینا تمہاری کاریگری سے ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟ ہم نے اس داستان کو اس لیے دہرایا کہ تمہیں ایک فراموش کردہ حقیقت کی یاد دہانی کرا دی جائے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ زراعت کا یہ کاروبار تمہارا اور ہمارا مشترکہ ہے، اس لیے اس کے محاصل میں تم اپنا حصہ لو اور ہمیں ہمارا حصہ دو۔ تم پوچھو گے کہ تمہارا حصہ ہم کسے دیں؟ تو سن لو کہ اسے بھوکوں کو دے دو، یہ ہم تک پہنچ جائے گا۔ علامہ اقبال نے انہی ایت کو اس حسین انداز میں بیان کیا ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دراہے کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار؟ خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب؟
کس نے بھر دی موتیوں سے خوشاک گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوک انقلاب؟ دے خدایا یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔